مسلم سائنسدانوں کا جو حشر خود ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ ہوا وہ ہم جیسی عوام کو کبھی بھی نہیں بتایا جاتا، بلکہ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلم سائنٹسٹ تھے۔ اگرچہ علم کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا، لیکن ان میں سے 5 سائنسدانوں کا مختصر احوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ان مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ کیا حشر کیا گیا۔ اور خدا نخواستہ اگر ملک پاکستان میں بھی کوئی سیاستدان، کوئی ایسا سائنسدان پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بھی مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو ریڈی رکھیے۔ پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے یعقوب الکندی۔ یعقوب الکندی یہ فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیا اور فلکیات کا ایکسپرٹ تھا۔ الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو جب اقتدار ملا تو اس نے ملا کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر لیا اور اس کو 60 برس کی عمر میں سریعام کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر الکندی تخلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماشبین آڈینس کہہ کے لگاتے تھے۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں ابن رشد۔ یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس عظیم عالم نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں ابن سینا۔ جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا۔ مختلف مسلم حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی الطب، حالت روپوشی میں انہوں نے ابن سینا نے لکھی تھی۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں زکریا الرازی۔ عظیم فلسفی، کیمیا دان، فلکیات دان اور طبیب زکریا الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے آرڈر پاس کیا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر نہیں پھٹ جاتا۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارنے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی بھی وہ دیکھ نہیں سکا۔ نمبر 5 پر آتا ہے جابر ابن حیان۔ جابر ابن حیان کو مغربی دنیا کے لوگ جدید کیمیا کا باپ، فادر کہتے ہیں، جس نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیا اور کتاب الصابحین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے، آپ کو پاکستان مسلمانوں کی لائبریری میں کبھی نہیں ملے گی۔ جابر بن حیان سے حاکم وقت کا انتقامی سلوک اس حد تک تھا کہ حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت جو ہے نا وہ کھٹکنے لگی۔ چنانچہ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا اور اس کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ جابر اپنی کتابیں اور لیبارٹری کا مختصر سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ ہمارے حکمرانوں نے ان عظیم سائنسدانوں کا یہ حال کیا اور موجودہ دور میں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے، اگر کوئی قابل انسان ہو تو معاشرہ اور حکومت اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور موجودہ دور کے آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو تو جانتے ہوں گے، ان کے ساتھ ہم نے بحثیت قوم کیا کیا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا صلہ دیا۔ مجھے آج بھی ایک نجی چینل ہے، اس ایک پروگرام میں میں نے جب سنا کہ جب اینکر نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش، تو اس نے یہ بتایا کہ کاش میں اس قوم کے لیے ایٹم بم کبھی نہ بناتا، یہ میری خواہش ہے اور یہ میرا سب سے بڑا افسوس ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے ایٹم بم بنایا جو بے حس قوم ہے، جو لاچار قوم ہے، جو نا امید قوم ہے، جو بے قدری قوم ہے، جو بھکاری قوم ہے، ہم خود مختار قوم نہیں ہے۔ یہی الفاظ کہہ کے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن ہم پھر بھی بے حس ہیں۔ ہم اپنے محسنوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی دوسرا اٹھنے والا سر جو ہے نا وہ اتنی ہمت نہیں کرتا وہ اس قوم کے اوپر، اس ملک کے اوپر کوئی احسان کر سکے۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو بس میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، تاریخ کو آپ کبھی بھی مسخ نہیں کر سکتے۔ یہ تاریخ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور ہماری قوم کو بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان ہدایت نصیب فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔